اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 صفر المظفر اسلامی تاریخ۔ حضرت یسع علیہ السلام کا واقعہ۔ حضرت یسع علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں سورہ انعام اور سورہ صاد 2 جگہ آیا ہے، جس میں ان کی فضیلت اور عظمت کی خبر دی گئی ہے۔ وہ ایک مالدار گھرانے کے فرزند تھے، علاقے سامرا کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ قنان یعنی فلسطین میں یروشلم کے شمال اور مغرب میں بحر روم کے ساحل کے قریب واقع ہے۔ حضرت یسع علیہ السلام حضرت الیاس علیہ السلام کے چچا زاد بھائی اور ان کے نائب اور خلیفہ تھے۔ شروع میں انہی کے ساتھ رہتے تھے۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کو نبی بنایا۔ وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہی کی طرح قوم بنی اسرائیل کو تورات پر عمل کرنے کی ترغیب دیتے اور حق بات ماننے اور سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور شرکیہ باتوں سے بچے رہنے کی تاکید کرتے تھے۔ نبوت کے ساتھ سیاسی سوجھ بوجھ اور جنگی تدبیروں سے خوب واقف تھے۔ اللہ کی قدرت، پھلوں میں رس۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت سے قسم کے پھلدار درخت پیدا فرمائے، جن پر وہ موسم کے لحاظ سے پھل اگاتے ہیں۔ ان میں سے بعض پھل کھٹے، بعض میٹھے ہوتے ہیں، پھر بعض پھلوں میں لذیذ اور عمدہ رس پیدا کر دیتا ہے۔ آم، سنترا، موسمبی اور انگور جیسے پھلوں سے ہم مزیدار جوس نکال کر پیتے ہیں۔ آخر ان پھلوں میں عمدہ اور لذیذ رس کون پیدا کرتا ہے؟ بلا شبہ اللہ ہی اپنی قدرت سے ہمارے لیے ان پھلوں میں رس پیدا کرتے ہیں۔ ایک فرض کے بارے میں، وصیت پوری کرنا۔ قرآن میں اللہ نے چند وارثوں کے حصوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا، یہ سب ورثہ کے حصوں کی تقسیم میت کی وصیت کو پورا کرنے اور قرض ادا کرنے کے بعد کی جائے گی۔ سورہ نساء کی آیت کا ترجمہ۔ خلاصہ، میت نے اگر کسی کے حق میں کچھ وصیت کی ہو تو وارثوں کو ان کا حصہ دینے سے پہلے میت کے چھوڑے ہوئے مال کے تہائی حصے سے اس کی وصیت پوری کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، وضو کے بعد تولیے کا استعمال کرنا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑے کا ٹکڑا مثل رومال کے تھا، جس سے وضو کے بعد پونچھتے تھے۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، بیچا ہوا مال واپس لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کے خریدے ہوئے مال کو واپس کرنے پر واپس لے لے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ ابو داؤد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، اللہ کی کسی مخلوق کو مت ستاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بے درد اور بے رحم عورت اس لیے جہنم میں ڈالی گئی کہ اس نے ایک بلی کو باندھ کے بھوکا مار ڈالا، نہ تو اسے کچھ کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین میں کیڑے مکوڑوں سے اپنی غذا حاصل کر لیتی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ دنیا کے بارے میں، عیش و عشرت سے بچنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو جب یمن بھیجا تو فرمایا کہ ناز و نعمت کی زندگی سے بچنا، اس لیے کہ اللہ کے بندے عیش و عشرت میں زندگی بسر کرنے والے نہیں ہوتے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ آخرت کے بارے میں، جنت کے بالا خانے کس کے لیے ہیں؟ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو ان کے لیے جنت کے ایسے بالا خانے ہیں جن کے اوپر اور بالا خانے بنے ہوئے ہیں، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اللہ نے ان سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ سورہ زمر کی آیت کا ترجمہ ہے۔ طب نبوی سے علاج، حلق کے کوے کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو۔ جب کسی عورت کے بچے کو گلے کے کوے کی تکلیف ہو تو عود ہندی کو پانی سے رگڑ کر اس کی ناک میں چڑھائے۔ بخاری کی حدیث ہے۔ ام قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ فائدہ، کوا گوشت کا لٹکا ہوا چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جو انسان کے شروع حلق میں ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، اپنے حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔